السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم دو بہت ہی اہم خبروں سے آپ لوگوں کو آگاہ کرنے والے ہیں۔ سبھی بھارتی مسلمانوں کو ان دونوں خبروں کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ دوستو، پہلی خبر ہے مذہبی اجتماع کے لیے سرکاری اجازت ضروری نہیں، الہ آباد ہائی کورٹ کا اہم فیصلہ۔ دوستو، میڈیا رپورٹ سے ملی جانکاری کے مطابق آپ کو بتائیں، الہ آباد ہائی کورٹ نے ایک اہم فیصلے میں کہا ہے کہ مذہبی اجتماع منعقد کرنے کے لیے سرکاری اجازت لینا لازمی نہیں ہے۔ عدالت نے واضح کیا کہ آئین کے آرٹیکل 25 کے تحت مذہبی آزادی ہر شہری کا بنیادی حق ہے اور حکومت بلا وجہ اس حق میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ عدالت نے کہا کہ مذہبی عبادات اور اجتماعات اس وقت تک کیے جا سکتے ہیں جب تک وہ امن و امان، عوامی نظم و ضبط اور قانون کے دائرے میں ہو۔ اگر کوئی مذہبی اجتماع امن میں خلل ڈالنے کا سبب نہ بنے تو اس پر پابندی لگانا درست نہیں ہے۔ دوستو، یہ فیصلہ ایک عرضی پر سماعت کے دوران دیا گیا ہے، جس میں کہا گیا تھا کہ مذہبی اجتماع کے لیے انتظامیہ سے اجازت لینا لازمی قرار دیا جا رہا ہے۔ عدالت نے اس دلیل کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ مذہبی عبادت کرنا شہریوں کا بنیادی حق ہے اور اس کے لیے پہلے سے اجازت لینا ضروری نہیں ہے۔ ناظرین، آپ کو بتائیں، البتہ عدالت نے یہ بھی کہا کہ اگر کسی خاص علاقے میں امن و امان کا مسئلہ ہو یا قانون نافذ کرنے والے اداروں کو خطرہ محسوس ہو تو ایسی صورت میں انتظامیہ مناسب اور قانونی پابندیاں لگا سکتی ہے۔ عدالت نے واضح کیا کہ حکومت کا کام سہولت فراہم کرنا ہے، نہ کہ مذہبی آزادی میں غیر ضروری رکاوٹ ڈالنا۔ یہ ایک انتہائی اہم اور تازہ ترین قانونی پیش رفت ہے۔ الہ آباد ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ انفرادی آزادی اور مذہبی حقوق کے تحفظ کے حوالے سے ایک بڑی مثال قرار دیا جا رہا ہے۔ بھارت کے آئین نے ہر شہری کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی دی ہے، لیکن اکثر و بیشتر انتظامیہ اور شہریوں کے درمیان اجازت کے نام پر یعنی پرمیشن کے نام پر تنازعات سامنے آتے رہتے ہیں۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے ایک ایسا تاریخی فیصلہ سنایا ہے جس نے نجی دیواروں کے پیچھے ہونے والی عبادت پر لگی تمام غیر ضروری پابندیوں کو ختم کر دیا ہے۔ عدالت نے دو ٹوک لفظوں میں کہا ہے کہ نجی احاطے میں عبادت کرنا ہر انسان کا بنیادی حق ہے اور انتظامیہ اس پر روک نہیں لگا سکتی۔ آخر یہ پورا معاملہ کیا ہے اور اس فیصلے کے دور رس اثرات کیا ہوں گے؟ الہ آباد ہائی کورٹ میں ایک عرضی پر سماعت کے دوران عدالت نے واضح کیا کہ بھارت کے آئین کا آرٹیکل 25 ہر شخص کو اپنے ضمیر کے مطابق مذہب پر عمل کرنے، اس کی تشہیر کرنے اور عبادت کرنے کا حق دیتا ہے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ اگر کوئی شخص اپنی نجی ملکیت یعنی اپنے گھر یا نجی ہال کے اندر مذہبی اجتماع یا پوجا پاٹ کرتا ہے تو اسے کسی سرکاری اجازت کی یعنی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ انتظامیہ یا پولیس نئی روایت یا اجازت نامہ نہ ہونے کا بہانہ بنا کر ایسی سرگرمیوں کو نہیں روک سکتی۔ عدالت نے اس فیصلے میں تین اہم باتوں پر زور دیا۔ نجی گھروں میں ہونے والی مذہبی سرگرمیاں کسی بھی شہری کا مہلک ادھیکار یعنی بنیادی حق ہے۔ صرف پڑوسیوں کی شکایت یا محض مخالفت کی بنیاد پر کسی کی نجی عبادت پر پابندی لگانا غیر آئینی ہے۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ انتظامیہ کا کام ہے شہریوں کے حقوق کا تحفظ کرنا، نہ کہ ان کے ذاتی معاملات میں رکاوٹیں کھڑی کرنا۔ قانونی ماہرین اس فیصلے کو ایک بڑی جیت قرار دے رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اکثر مقامی سطح پر پولیس چھوٹی چھوٹی مذہبی تقریبات کو روک دیتی تھی، لیکن اب اس فیصلے کے بعد شہریوں کے پاس ایک قانونی ڈھال موجود ہے۔ تاہم ماہرین یہ بھی یاد دلاتے ہیں کہ نجی حدود کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے دوسروں کے سکون میں خلل ڈالیں۔ صوتی آلودگی کے قوانین اب بھی لاگو رہیں گے۔ عدالت کا یہ فیصلہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ ریاست کی طاقت فرد کی ذاتی زندگی اور عقیدے کے آگے ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ اپنی نجی حدود میں پرامن طریقے سے اپنے رب کی عبادت کر رہے ہیں
تو قانون آپ کے ساتھ کھڑا ہے۔ امید ہے کہ یہ فیصلہ انتظامیہ کے رویے میں مثبت تبدیلی لائے گا اور شہریوں کی مذہبی آزادی کو مزید مستحکم کرے گا۔ السلام علیکم۔ جب چاروں طرف حجاب کی مخالفت ہے تو ہمارا ایک ہی مشن ہے، ہر بہن بیٹی تک بہترین حجاب پہنچانا۔ اسی مقصد کے ساتھ ہم لائے ہیں آن لائن بہترین کوالٹی کے برقعے، حجاب، نقاب اور دستانے کا مکمل پیکیج، اور سب سے بڑی بات فری ہوم ڈیلیوری آپ گھر بیٹھے حاصل کر سکتے ہیں۔ اب سنیں ہمارا پہلا ہی بہترین آفر، صرف 1200 پرچیاں اور 3 مہینے کا وقت۔ جو بھی خریداری کرے گا اس کے نام کی پرچی ڈبے میں جائے گی اور رمضان میں عید سے پہلے 27ویں شب کو قرآن اندازی ہوگی اور ہماری 3 خوش نصیب بہنیں عمرہ کرے گی۔ ہمیں لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں اور 1200 کا یہ ٹارگیٹ کوئی بڑا ٹارگیٹ نہیں ہے۔ اسکرین پر دیے گئے ہمارے ٹیم کے ممبر سے آپ کانٹیکٹ کیجئے اور اپنا آرڈر بک کیجئے۔ اس مشن میں آپ ہمارا ساتھ دیں، ابھی اپنا آرڈر بک کریں۔ جی ہاں ناظرین، ایک اور خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود اتر پردیش میں بلڈوزر کے ذریعے توڑ پھوڑ جاری رہنے کے واقعات پر الہ آباد ہائی کورٹ نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ گھروں اور عمارتوں کو گرانے کی تعزیری کارروائی جاری رہنے پر الہ آباد ہائی کورٹ نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، عدالت ایسے کئی معاملوں کا گواہ جہاں جرم ہونے کے فوراً بعد کسی رہائشی مکان کے مکینوں کو مسماری کا نوٹس جاری کیا جاتا ہے، اس کے بعد قانونی ضرورتوں کو مکمل کرنے کا دکھاوا کر کے اسے مسمار کر دیا جاتا ہے۔ ڈبل بینچ نے فہیم الدین اور 2 دیگر کی عرضی پر سماعت کرتے ہوئے یہ تبصرہ کیا، پولیس انتظامیہ عدالت نہ بنے، بلڈوزر کارروائی۔ سپریم کورٹ کے عبوری فیصلے کو جمعیت علماء ہند نے بتایا قابل تحسین۔ واضح رہے کہ الہ آباد ہائی کورٹ نے منگل 3 فروری کو حمیرپور سے متعلق ایک معاملے میں عرضی گزاروں کے ذریعے اپنی جائیدادوں کو بلڈوزر کارروائی سے بچانے کے لیے دائر عرضی پر سماعت کے دوران ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے تلخ تبصرہ کیا۔ عرضی گزاروں کی جانب سے عدالت سے اپنی جائیدادوں کی ممکنہ تباہی کو روکنے کے لیے عدالتی مداخلت کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے معاملے میں سماعت کرتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود ریاست میں کئی گھروں کو منہدم کرنے کی تعزیری کارروائی جاری ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے الہ آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ حکم کے باوجود توڑ پھوڑ جاری ہے، حالانکہ سپریم کورٹ نے اس اصول پر یہ کہتے ہوئے پابندی عائد کر دی تھی کہ عمارتوں کو سزا کے طور پر توڑنا اختیارات کی تقسیم کی کھلی خلاف ورزی ہے، کیونکہ سزا دینے کا اختیار صرف عدالت کے پاس ہے۔ جی ہاں ناظرین، یہ 2 خبریں تھیں، دونوں ہی خبریں بہت اہم تھیں جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ آپ ان دونوں خبروں کے تعلق سے کیا کہنا چاہیں گے؟ ویڈیو کے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کرتے جائیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، ہمارے ملک میں امن و امان کی صورتحال قائم فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو آپس میں اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔